صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ اللہ عزوجل کا یہ فرمان سورہ نساء آیت 66 میں مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بلاشبہ ہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی۔ یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ تمام انبیاء کا پیغام ایک ہے اور ان کی بعثت کا مقصد بھی یکساں ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو حدیث نیت کے نام سے معروف ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ عمل کی قبولیت اور اجر کا انحصار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر کسی کا مقصد اللہ کی رضا ہو تو اسے اس کے مطابق اجر ملے گا، اور اگر مقصد دنیاوی مفاد ہو تو اس کا اجر بھی اسی نیت کے مطابق ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ یہ واقعہ وحی کی نزول کی کیفیت کو بیان کرتا ہے جسے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھے گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور یہ کیفیت میرے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو جو وحی نازل ہوئی ہوتی ہے وہ میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں اس کے کہے ہوئے کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حیاس کی وضاحت کی ہے، کہو ہے نازل ہونے کے دوران نبی کریم اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختی گزرتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شدید سردی کے موسم میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ وہ کنز الجسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے ایک نہایت سنجیدہ اور گہری کیفیت کا حامل عمل